عمر خطاب نے سلام پھیرا مسجد نبی میں, پیچھے مڑے سلام پھیرتے پیچھے کا عبدالرحمن بن عوف سے, عبدالرحمن یمن کے رباط فوجی کم بھیجیں. صحابہ were like during the prayer all you are thinking about is, مطلب مسجد نبی میں امیر المومنین سکسیسر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں, یمن کے رباط میں فوجی کم بھیجیں گے. اگر آپ اور میں, if today was our last day in this world, ٹھیک ہے, if we would have to, آج ہمیں موت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور لاسٹ پوسٹ کاسٹ ہوتا آپ کا, what was the last message you would want to leave to this generation? آخری پیغام آپ کا دنیا میں کیا ہوگا؟ بہت گہرا سوال کیا. نہیں, اصل میں نا سوال یہ نہیں ہوتا کہ آخری پیغام کیا ہوگا, سوال یہ ہوتا ہے, اور آخری پیغام ہوگا نیچے, کہ جب آپ مر کے اٹھیں گے تو اللہ عز و جل نے یا قیامت والے دن یا حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا اٹھتے وقت تو یہ فرشتوں نے جب اٹھانا ہے, اور یا قبر میں جب انٹروڈکشن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے حشر والے دن جب سوال کرنا ہے کہ جب طاقت میں تھے تو کیا کیا. تو آپ جو کنسسٹنٹ ایفرٹ جس موٹیو کے اوپر روز دے رہے ہوں گے صرف وہ آنسر آئے گا آپ کو. آپ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا اچھا یا اللہ میرے سامنے پوچھ ہی رہا تو میں پھر کچھ جواب بنا کے دے دوں, سمجھ رہے ہیں, ورنہ تو سبھی صحیح جواب دیں گے نا, جو whatever is the right answer. وہ نہیں قبر میں ہے کہ من ربک کا اللہ, ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا مسلمانوں کا خدا ٹھیک ہو گیا ہے, یہ جو کہتے تھے نا فرشتے آئیں گے آ گئے ہیں, تو کرسچن بھی بولیں گے اللہ, تو یہودی بولیں گے اللہ, تو ہندو بھی بولیں گے اللہ, ایسا تھوڑی ہوگا. جس کنسسٹنٹ ایفرٹ کے ساتھ جس پین کو لے کے آپ چلے تھے, جس سے آپ ڈر رہے تھے, اس کو لے کے چل رہے تھے, اس ایفرٹ کو کنسسٹنٹلی آپ نے پریکٹس کیا تھا, وہی آپ کا جواب آتا. سو یہی آپ کو میں بتا رہا ہوں, جاتے جاتے اگلے مرحلے کا الارم بجانا مقصد ہوتا ہے نا, کہ اگر میرا یہ آخری انٹرویو ہوا یا آخری دفعہ آپ نے سننا ہوا یہ, تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو کام آپ سب کانشیسلی پریکٹس کری جا رہے ہیں وہی آپ کا دین ہے, اسی کا وہی جواب ہے آپ کا جو آپ کے میں اللہ کو دینا ہے. سو جب مجھ سے پوچھتے نا بچیاں کہ سر لڑکے میں کیا دیکھوں, تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس کا وقت, اس کا پیسہ, جتنے وہ وقت لگا رہا ہے زیادہ, وہ ادھر پیسہ لگا, وہ ہے اس اصل میں اس کی اصلیت. اگر وہ دین اسلام نہیں ہے تو اللہ حافظ. تو وہ کیا کرتے ہیں, سر وہ نمازیں پڑھتا ہے نا, وہ گنتی والا ہے نا, ٹوٹل پورا کر رہا ہے دین, یہ تو یہ دین نہیں ہے نا, کیونکہ یہ والے دین والوں کی طلاقیں کچہریوں میں وہی والے 2 نمبریاں چل رہی ہیں, وہی طلاقیں ہو رہی ہیں, وہی چیٹنگ اڈلٹری چل رہی ہے, جو کہ لبرلز اور لا دینی اور بے دینی اور دین کے دشمنوں کی بھی چل رہی ہیں. تو فائدہ کیا ہوا ان کے دین کا, کیونکہ ان کے اندر دین نہیں آیا تھا, ان کے اندر خالی ریچول آئے تھے. سو نمازی کے اوپر بھی اب وہی آپ اور میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں کسی کو, تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھ لی, آپ تو اس کو ساتھ 100% ریلائنس ہے اس کے اوپر. I trust him through and through because we both know کہ نماز ایک ریچول بن چکی ہے, اور اس کے تقویٰ کا کوئی تعلق نہیں نماز سے, اس کا مومنٹم بنا ہوا ہے نماز پہ. If anything he is physically cleaner than the rest of the people. وضو کرتا ہوگا, وضو کا فائدہ ہو رہا ہے. نماز کا فائدہ ہونا اتنا بڑا فائدہ تھا کہ اگر ہم واقعی میں وہ والے نمازی ہوتے جو کہ واقعی میں امت کے لیے, عمر خطاب نے سلام پھیرا مسجد نبی میں, پیچھے مڑے سلام پھیرتے پیچھے کا عبدالرحمن بن عوف سے, عبدالرحمن یمن کے رباط فوجی کم بھیجیں. صحابہ were like during the prayer all you are thinking about is, مطلب مسجد نبی میں امیر المومنین سکسیسر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں, یمن کے رباط میں فوجی کم بھیجیں گے. آپ مجھے بتائیں, آج میں نے اور آپ نے نماز اکٹھی پڑھی ہے, مانگی ہے سوڈان کی دعا, یمن کے رباط میں فوجی کم بھیجیں, یہ مطلب تھا. سمجھ رہے ہیں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں وہ نماز کس لیے آئی تھی؟ بہت لمبی بات ہے, کافی ساری ویڈیو میری تفصیل ہے, وہ دیکھیے گا ضرور. unless we are in the same pain we are not in the same religion. It is that simple. spirituality اس کو کہتے ہیں. سو میرا پین آپ کا ہوگا, خدا کی قسم میری اور آپ کی دعائیں بھی ایک جیسی ہوگی. میرا اور آپ کا پین ایک جیسا ہوگا, میرے اور آپ کا
صبح اٹھنے کا مقصد، شام کو سونے کا مقصد، اور دن گزارنے کا سارا نیچ ایک جیسا ہو چکا ہوگا، میرا کا پین ایک جیسا ہو جائے گا۔ جعفر صادق نے کہا کہ سورج کی پہلی کرن اگر قوم کا مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں لے کے آتی، اب مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے۔ یہ ہے بچوں کی ٹریننگ کہ بھئی آپ کو پتہ بھی ہے، آپ کا نام محمد رکھ دیا ہم نے، آپ کا نام علی رکھ دیے، آؤ ملائیں تمہیں 2 ارب تمہارے بہن بھائیوں سے، ان کے ساتھ چل کیا رہا ہے، اس کے لیے تمہیں تیار کرنے کے لیے 10 سال کے لیے اسکول ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھو کہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ اس کو بولتے ہیں ورلڈ ویو آف دا مسلم چائلڈ۔ گورا کرارا ماڈل UN نہیں، ایک وہ سسٹم ہے اور ایک اللہ کا سسٹم ہے کہ بیٹا تو مسلمان پیدا ہو گیا ہے، یہ علاقوں میں ہم مسلمان ہیں، پس رہے ہیں، ٹھیک بھی ہیں، غلط بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے، تم نے اب کون سے مسئلے حل کرنے ہیں، ہم تمہیں اس کے لیے پہلے پورا کا پورا ایک پروسیس سے گزاریں گے، ویژن دیں گے، پروسیس کیا ہے، انسٹنٹینیسلی اس کو پتہ چل جائے بھائی میں تو ایک بڑی کمیونٹی کا حصہ بنا ہوں اور میرے ذمہ بڑے کام لگے ہوئے۔ میرا خیال ہے یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے آلٹرنیٹیو اسکولس کی یا پیرنٹس کی بھی، کہ دس از واٹ وی آر پریپیئرنگ آور چائلڈ فار۔ دیٹس اونلی دیٹ از واٹ دا قرآن سیز نا۔ بالکل، قرآن نے آپ کو ملت ابراہیمی میں پیدا کیا ہے، آپ کو ایز اے امت پیدا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی 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 کرتے رہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ نے کہا نا، آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ السلام علینا جی، وہ ہم پہ بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یا اللہ میرے خالی یہ گفٹ، اتنا بڑا گفٹ میں نے نہیں، میرے امتیوں کو دے دو۔ تو یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا گیور کہ اللہ ڈائریکٹ 1 on 1 ہم کلام کرے، وہ تب بھی ہمیں گیو کر دیں، اور ہم یہاں پہ بیٹھے اپنے بھی بچے بچا کے نکلنے، اور ہم سوچیں آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تو ہم بچ جائیں گے، ہم نہیں بچیں گے۔ اور کوئی بچنے دے گا فلسطینی؟ ہمیں یہ بتائیں، کوئی فلسطینی، کوئی ایرانی، کوئی سوڈانی، کوئی لیبین بچنے دے گا ہمیں؟ ہمارے ٹائم پہ سارے کے سارے بچے شہید ہو گئے کہ تم لوگ اپنے اسکول چلا رہے تھے ساحل میاں، تم لوگ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اتنے سنسیئر تھے، تمہیں 1 سیکنڈ کی ایفرٹ نہیں تھی ہمارے لیے، تم نے چھوڑیں گے ہم؟ تم کیا سمجھ رہے تھے بدھ مت میں آئے ہو؟ the real truth has befallen upon you۔ یہ سب کو پائی، وہ کہہ رہا ہوں نا، سر زمین میں مار رہے ہوں گے ہم کہ آج حق سامنے آیا، پورے سرات پہ فلسطینی بچیاں کھڑی ہوئی ہوں گی، چھوٹی چھوٹی بچے، اور ویٹ کر رہے ہوں گے، گھورتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تم ہماری طرف آؤ، اس طرف آؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کراس کرنے کی گئے سوچی۔ We are gonna push you down، we are gonna push you down through this bridge کہ تم نہ، ہم we will make sure کہ تم نہ بچو۔ اتنا سا ہاتھ ان پاکستانی مسلمانوں کو زمین پہ پل سے نیچے پھینک رہا ہوگا، اور سب مسلمانوں کو، کون گیا ان کو بچانے کے لیے؟ کیوں؟ امت نہیں تھے ہم اپنا امی تھے، اپنے ابو تھے، اپنے بہن بھائی تھے، دیٹس آل۔ یہ میرا گھر بچ جائے، شہر سارا جل جائے was what the spiritual quotient of this nation was۔ Again, I don't want to turn it into a sermon. What I'm saying is attribute تبھی ڈیولپ ہوگا، اولمپک کھلائیں گے تو مسل بڑا ہوگا، لوکل کھلائیں گے تو مسل چھوٹا ہوگا۔ اللہ امت کھلا رہے ہیں، مسل بڑا، گلوبل کر رہے تھے، ہمارا مسل نہیں بڑا ہو رہا، کیوں؟ ہم گلوبل کھیل ہی نہیں تھے۔ ایٹریبیوٹ تبھی بڑا ہوگا جب 2 ارب کی فکر کرے گا۔ It is such a simple common maths کہ اگر آپ نے 2 بہن بھائیوں کی اور 1 امی ابو اور 1 بیوی اور 4 بچوں کی فکر کرنی ہے تو کوئی مسل نہیں چاہیے۔ So your final message is ummati, ummati, ummati. جی that's it۔ You are a single unit of a very big machine called Muslims, called Islam۔ If you're not behaving as a unit, then I'm sorry, you're arrogant۔ آپ کی اوقات، ایک مسلمان کی اوقات صرف ایک یونٹ کی ہے، آپ پوری کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ You're not a machine, you're just a unit of the machine and you have to be a very well working unit of this machine and we don't need۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ سارے نہیں بھی کر رہے ہوں گے، ہم پھر بھی کام چلوا لیں گے تم سے۔ ایک گروہ تم میں سے یہ کام کر رہا ہو، ایک گروہ، وہ گروہ پروڈیوس کرنا ہے بس۔ آپ نے وہ 100-500 آپ کرنے، 100-500 میں کر لوں گا، 2-4 بھی مل گئے نا تو 300 یہودیوں نے پوری دنیا کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی، ہم سے 1000 نہیں پورا ہو رہا۔